جو کچھ عرض کیا گیا اس سے یہ امر بالکل منقع ہو گیا کہ اس دربار کی کچھ اور ہی خصوصیت ہے اور اس کا امتیازی نشان بہت اونچا ہے، تو جس قدر گھر کی شان و شوکت اور وقت و عزت کا عند اللہ یہ حال ہو، یقینی طور پر اس کے آداب بھی اسی اعتبار سے بلند ہوں گے اور ان کا بجا لانا بھی اسی قدر ضروری ہوگا۔ دنیا کے معمولی درباروں کا حال آپ کو معلوم ہے کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کے کچھ خاص آداب ہوتے ہیں جن کی بجا آوری ہر اس شخص پر لازم ہوتی ہے جو وہاں آئے۔ بادشاہ وقت اور اس کے حکام کے اجلاس کے قوانین منضبط ہوتے ہیں اور ان کے خلاف ورزی کی حالت میں سزائیں متعین ہوتی ہیں، خواہ وہ جرمانے کی سزا ہو یا قید و بند کی۔ دنیاوی حکام کے اجلاسوں کے آداب جنہیں ہم رات دن اپنی اپنی زندگی میں برتتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس دربار کی عزت وقت کا کیا حال ہوگا جو انسانوں کا نہیں بلکہ ان کے خالق و مالک کا گھر کہلاتا ہے، جو احکم الحاکمین کے روبرو ہونے کا مقام ہے اور جو اسی کے آگے سجدہ کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن پاک میں اس گھر کا تذکرہ جس عنوان سے کیا گیا ہے وہ آپ اپنی مثال ہے۔ اس کی رفعت اور علو مرتبہ کی بڑی مدح سرائی کی گئی ہے، اس کی صفائی و پاکی کی بار بار تاکید بیان کی گئی اور اس کے آداب کی طرف نمایاں اشارے کیے گئے، اور رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہایت تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو بتایا ہے، اور ساتھ ہی ان کے احکام کی جو مسجد کے باب میں آئے ہیں خلاف ورزی پر وعید سنائی گئی۔ مسجد کی حاضری رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 شخصوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ ہی نہ ہوگا۔ ان 7 میں ایک وہ شخص ہوگا وہ جب مسجد سے نکلتا ہے تو واپسی تک اسی کا دھیان اسی طرف لگا رہتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے، رب العزت اسے نقصان، خسران وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو دیکھو کہ مسجد سے محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے اس کے مومن ہونے کی شہادت دو۔ حدیث میں تعاہد کا لفظ آیا ہے جس کے معنی مسجد کی نگہداشت و خبر گیری کرنا، اس کی محافظت و مرمت کرنا، جھاڑو دینا، نماز پڑھنا، عبادت میں مشغول رہنا، ذکر کرنا، علوم دینی کا درس دینا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ رحمت الہی میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو تاریکی میں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں نور کامل کی بشارت سنائی۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، تاریکی میں مسجد کی طرف جانے والوں کو نور کامل کی بشارت دو جو قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ مسجد کی قربت اس گھر کی بڑائی کا حال یہ ہے کہ اس کا فیض و کرم پڑوس کو بھی نہیں محروم کرتا۔ رحمت کی چھینٹیں اڑ کر ان پر بھی پڑتی رہتی ہیں جس سے ان کا درجہ بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے فضل الدار القریب من المسجد علی الشاسعہ کفضل الغازی علی القاعد، مسجد سے جو گھر قریب ہیں ان کی فضیلت دور والے گھر پر ایسی ہے جیسے غازی کو گھر بیٹھنے والے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ پڑوس کا مرتبہ بھی کتنا اونچا ہو گیا۔ یہ قریب اور آس پاس کے مکانات اپنے دوسرے مکانات پر سبقت لے گئے، اور ایسا کیوں نہ ہو جہاں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے جو جلوہ گاہ خداوندی ہے اور جس کو دنیا کی جنت کہا گیا، یقیناً اس کا پڑوس بھی اس سے کچھ نہ کچھ تو نفع اندوز ہوگا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ قدرت کا انصاف بھی ہے کہ جو مسجد سے دور رہتے ہیں ان کو بھی محروم نہیں کیا ہے بلکہ ان کو بھی اسی طرح یہ حصہ عطا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم الیها ممشى فابعدهم والذی ينتظر الصلاة حتى يصلیها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلیها ثم ينام، زیادہ اجر ان کے لیے ہے جو دور دور سے چل کر آتے ہیں اور جو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، وہ تنہا نماز پڑھ کر سونے والے سے بہتر ہیں۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے تسلی و تسکین کا مواد فراہم کیا گیا ہے جو مسجد سے دور بستے ہیں، اور پڑوس کی محرومی کا تدارک اس ثواب عظیم سے کیا گیا جو دور سے چل کر آنے میں ہوتا ہے، اور اس چلنے کے ثواب کی کثرت کا یہ حال ہے کہ کوئی قدم ثواب سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام فضائل مسائل سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ